السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ایک اور نئی رودات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ رودات مریم کی ہے، بلکہ ہر عورت کی ہے۔ عورت جو بہت کمزور ہوتی ہے، جس نے جیسے چاہا اس سے کھیل لیا۔ مریم کے ساتھ اس کی نن کے سسرال والوں نے، خود اس کے سسر نے کیسا کھیل کھیلا، یہ کہانی سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ مس مت کیجیے گا، پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی سچی کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ وہ ایک مصروف دن تھا۔ اس دن ہماری شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد میں نے بریانی دم پر رکھی۔ میرے ہاتھ کی بنی بریانی اسد کو بہت پسند تھی۔ انہیں کسی ایمرجنسی کے لیے اسپتال جانا پڑ گیا تھا، مگر وہ کہہ کر گئے تھے کھانا وہ گھر آ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد ہم تینوں آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، کسی اچھے سے ہوٹل میں سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ اس خوبصورت رات کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے وہ مجھے ہر بات بتا گئے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشیاں ڈھونڈ کر جینے والے انسان، اور آج تو ہماری زندگی کا بہت ہی خوبصورت دن تھا۔ بریانی دم پر رکھنے کے بعد میں نے سوچا شاور لے لوں، بچی سو رہی ہے، وہ جاگ جاتی تو مجھے پھر کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ میں نے جلدی جلدی الماری سے کپڑے نکالے۔ خوشی اتنی زیادہ تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا جوڑا پہنوں۔ یہ کے بعد دیگرے میں نے 3 جوڑے نکال کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا کون سا بیسٹ رہے گا۔ بالآخر ایک منتخب کر لیا۔ اتنے میں ایک ڈور بیل بجی۔ 3:25 ہو رہے تھے۔ مجھے لگا عزت واپس آ گئے ہیں۔ میں نے ہاتھ سے جوڑا بیڈ کی پائنتے پر رکھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک بار پھر بیل بجی۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ عزت بیل پر بیل نہیں بجاتے، خدا جانے اس وقت کون تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کون ہے۔ دروازے کے قریب رک کر میں نے پوچھا، میں ہوں سلطانہ، دروازہ کھولو۔ دوسری جانب سے سلطانہ آپا کی یوں اچانک آنے کا سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک بچہ گود میں اٹھائے، دوسرا انگلی سے لگائے، وہ انتہائی بکھرے ہوئے حلیے میں دروازے پر کھڑی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھی، پھر انہیں گلے لگا لیا۔ ارے آپا، آپ یوں اچانک، اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے آپ نے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے گلے ملتے ہی فوراً پوچھا۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ واپس مڑ کر التجائیہ نظروں سے اکبر بھائی کو دیکھا۔ وہ گاڑی کی ڈگی سے بیگ نکال رہے تھے۔ یہ لو پکڑو سامان اپنا، گھر اسی وقت واپس آنا جب مسئلے کا کوئی حل نکال لو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ ڈگی سے بیگ نکالنے کے بعد انہوں نے غصے سے گیٹ کی طرف پھینکا۔ ساری بات انتہائی سپاٹ لہجے میں بول کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور یہ جا وہ جا۔ میں نہ سمجھی اور سمجھی کی کیفیت میں آگے بڑھ کر ان کا بیگ اٹھا رہی تھی، پھر ان کو بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر لے آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معمہ کیا ہے، البتہ اکبر بھائی کے جملوں نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ بات بگڑ چکی ہے۔ غم کے بعد خوشیاں ضرور ملتی ہیں، لیکن آج میری اتنی بڑی خوشی کے دن میری نند کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، میرا دل اس وقت کانپ رہا تھا۔ ہمارا تعلق غریب طبقے سے تھا۔ والد ایک پرائیویٹ فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، والدہ دمے کی مریضہ تھیں۔ ابو کی تنخواہ کے چند ہزار میں سے بھی ہر ماہ آدھے امی کی دوائیوں پر خرچ ہو جاتے تھے۔ ہم غریب ضرور تھے، مگر میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے والدین کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر گھروں میں فاقوں کا راج رہتا، مگر امی ابو اللہ پر توکل کر کے رکھتے، ہمیں بھوکا ہی سلا دیتے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، البتہ بھائی کوئی نہیں تھا۔ بڑی آپا سغرا اور مبینہ کی شادی بہت مشکل سے ابو کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ جہیز دیا تھا ابو نے، مگر برائے نام۔ وہ دونوں اپنے گھروں میں جہیز کی وجہ سے ہزاروں طعنے سنتی تھیں، اس کے باوجود زندگی کی گاڑی آگے دھکیل رہی تھیں۔ ہم ساری بہنیں بہت خوبصورت تھیں، ساتھ ہی ساتھ سلیقہ مند اور باکردار بھی تھیں۔ اکثر رشتہ داروں کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر جب ان کو امی کہتی کہ ہم معقول جہیز کی وجہ سے شادی نہیں کر پائیں گے تو کوئی ہمارے گھر کا رخ نہیں کر پاتا۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ میں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ کر آپیوں کے ساتھ سلائی کڑھائی سیکھنی شروع کر دی۔ آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر کمر توڑ غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی غربت زدہ زندگی سے گھبرا کر خود کو خوابوں کے سنگ چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی خواب میں خود کو کسی محل کی ملکہ تصور کرتی، تو کبھی ملک کا کوئی بادشاہ شہزادہ میرے پاس آتا، مجھے سنڈریلا کی طرح لے کر قید سے آزاد کر کر جاتا۔ پھر اچانک حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتی تو مایوسی ارد گرد منڈلا رہی ہوتی۔ اس روز بھی میں اپنے گھر کے برآمدے میں بچھی چٹائی پر لیٹی ایسا ہی کوئی خواب دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں اور سدرا گھر پر نہیں تھے، عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ابا کے آنے کا وقت تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لے لیا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے محلے کا لڑکا ماجد کھڑا ہوا تھا، وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، باجی مشتاق چاچا اسپتال میں ہیں، ابا کا فون آیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں ہیں۔
ذرا جلدی چلو، ماجد نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ سنتے ہی دل پر ہاتھ رکھ دیا میں نے۔ ابا، ابا، میرے ابا، کیا ہوا میرے ابا کو؟ پتہ نہیں باجی، جلدی چلو، وہ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے وہیں سے عائشہ کو آواز دی، اس نے چولہا بند کر دیا اور ہم دونوں نے چادریں سر پر رکھیں، ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال پہنچے تو ہمیں معلوم نہ تھا ابا کس جگہ ہیں۔ اس نے روتے ہوئے ریسیپشن پر کھڑے ایک بندے کو مخاطب کیا، بات سنیں پلیز، میرے ابا ہیں، مشتاق نام ہے ان کا، کچھ دیر پہلے یہاں آئے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہاں ہے وہ؟ میں نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ معلوم نہیں میرے چہرے پر کیا تھا، وہ شخص بنا کچھ جواب دیے یک ٹک مجھے تکنے لگا۔ مجھے اس لمحے اس کی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی۔ میں غصے سے اسے گھرتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی ایک نرس نے خود ہی بتایا کہ مشتاق نامی مریض ایمرجنسی میں ہے۔ ہم ادھر بڑھ گئے۔ ابا کو فیکٹری میں ہارٹ اٹیک آیا تھا، تشویشناک حالت میں فیکٹری سے اسپتال لائے گئے تھے، مگر اب قدرے بہتر تھے۔ کچھ دیر بعد امی بھی آ گئیں۔ سرکاری ہسپتال مردانہ وارڈ میں رکنا بہتر نہ تھا، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے، البتہ سکندر چاچا ان کے ساتھ ہی تھے۔ ابا کو گھر واپس آئے 2 دن ہی گزر گئے تھے۔ گھر میں عیادت کے لیے آنے والوں کا کافی رش تھا۔ اسی دن ہمارے گھر ایک خاتون کی آمد ہوئی۔ وہ خاتون حلیے اور چال ڈھال سے کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کیونکہ وہ نہ ہی ہمارے رشتہ داروں میں سے تھی، نہ ہی کوئی جاننے والی تھی۔ بظاہر وہ ابو کی عیادت کے لیے آئی تھی، مگر جب امی نے ان سے تفصیل پوچھی آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ ڈاکٹر اصغر حیات کی خالہ ہے، ناظم آباد سے آئی ہیں۔ ڈاکٹر اصغر کی خواہش ہے مریم کے رشتے پر، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مریم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی کو ان کی بات سن کر پہلے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ کہاں ناظم آباد اور کہاں ہماری وان زہرا گلی اور کہاں ایک قابل ڈاکٹر کا رشتہ، مگر یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ اس لیے امی نے ہمیشہ کی طرح ان خاتون کو یہ بات پہلے ہی بتانا مناسب سمجھی کہ بہن میرے پاس بیٹی کے سوا دینے کو کچھ نہیں ہے، جہیز برائے نام ہی دوں گی، اگر منظور ہے تو بات آگے بڑھا دیں گے، ورنہ۔ امی تو کیا ہم سب کو یقین تھا یہ بات سنتے ہی وہ خاتون چلتی بنے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کہا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، صرف مریم چاہیے، باقی سب کچھ ہے ان کے پاس، تو امی کے ساتھ ساتھ ہمارا سارا گھرانہ ہی حیران رہ گیا۔ پل بھر کو مجھے یقین نہ آیا میرے خواب کیسے حقیقت ہو سکتے ہیں۔ اس روز میرے پاؤں زمین پر نہ تھے۔ میرے خوابوں کا وہ شہزادہ جسے میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا، اب حقیقت بن کر میرے سامنے آ پہنچا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ سارا خاندان میری قسمت پر رشک کرنے لگا۔ وہی ڈاکٹر اصغر تھے جنہوں نے مجھے ریسیپشن پر دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابا ہاسپٹل میں تھے، انہوں نے اسی دوران ساری پرسنل معلومات نکلوا لی تھی۔ ابا کے صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی خالہ کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اصغر کے ماں باپ کچھ سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے گھر میں سوائے ان کے اور دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ایک بہن تھی جس کی 3 سال پہلے شادی ہو چکی تھی۔ دور کے رشتوں میں خالہ تھی جنہوں نے ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ اصغر کی بہن رومانہ کی شادی کی ساری تیاریاں بھی اپنی نگرانی میں کر کے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ سلطانہ آپا کے شوہر اکبر بھائی کی ایک چھوٹی بہن اور بوڑھے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آپا کی شادی کی 1 سال بعد ان کی نند آسیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اصغر اس بات پر بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ان کی بہن اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی جلد نواز دیا تھا۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو سلطانہ آپا کا ایک 2 سال کا پیارا سا بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کی گود میں رمشا کی صورت میں ایک رحمت بھی ڈال دی تھی۔ اوپر تلے ہمیں رب نے بے تحاشا خوشیوں سے نوازا تھا۔ میرا چھوٹا سا خوبصورت سا گھر تھا جس کو اسد نے میرے مطابق سجایا ہوا تھا۔ دنیا جہاں کی آسائشوں سے میرے گھر کو بھرا ہوا تھا۔ خواہش ابھی میرے من میں ہوتی، لبوں پر بعد میں آتی، مگر عزت پہلے ہی وہ پوری کر دیتے تھے۔ اکثر مجھے یہ سب خواب سا لگتا تھا، بالکل وہی خواب جو میں نے اپنے گھر کے برآمدے میں بچھی بوسیدہ سی چٹائی پر بیٹھے لیٹے دیکھا تھا۔ اکثر مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا تھا۔ خوشیاں تھی کہ سنبھالنے نہ سنبھلتی تھی۔ میں امید سے ہوئی تو عزت نے دنیا جہاں کی نعمتوں میں مجھے تول دیا۔ جب اللہ نے چاند سی بیٹی سے نوازا تو گویا زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ عزت کی جان تھی ارمش میں۔ اس کے بعد میں نے مزید بچے کی خواہش کی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، مگر ان کے انکار میں بھی میرے لیے بے لوث پیار تھا۔ وہ مجھے بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اوپر تلے میری اولادیں ہوں اور میں اپنی صحت خراب کر بیٹھوں۔ وہ ہر وقت مجھے کھلتے گلاب کی طرح حشاش بچاش رکھا کرتے تھے، چاقو چوبند رکھا دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا، جب وہی یہ سب چاہتے تھے؟ لہٰذا میں نے ساری توجہ بس ارمش اور عزت پر ہی مرکوز کر رکھی تھی۔ عزت کی ہر بات میں محبت، ہر نظر میں فکر، ہر قدم میں عزت مجھے سرشار کر دیتی تھی۔ وہ مجھے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے اور میں تو تھی ہی ان کی جوگن۔
ہم دونوں میں جو مثالی محبت تھی، بلکہ وہ محبت جو کہانیوں کے ہیرو ہیروئن میں ہوتی ہے، بلکہ وہی محبت جو میرے خوابوں کے نت نئے شہزادے مجھ سے کیا کرتے تھے، مگر یہ محبت شاید مجھے راس نہ آئی تھی۔ یہ محبت جو قسمت کی دیوی بن کر مجھ پر مہربان ہوئی تھی، اسی محبت نے زہریلا سانپ بن کر مجھے ایسا ڈسا کہ اس کے بعد نہ مجھے موت آئی، نہ زندگی کی کوئی لہر میرے وجود میں لہرائی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے، ارمش بڑی ہو گئی۔ اسی سال 5 سال بیت گئے تھے۔ یہ 5 سال خوشی کے تھے، ٹھیک کہتے ہیں لوگ، غم کی راتیں لمبی، خوشی کے دن تو بجلی جیسے۔ خوشیوں بھرے 5 سال پر لگا کر اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب غموں نے زندگی کی روشن راہوں میں کیسے سیاہ لکیر کھینچی اور اس کا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں سلطانہ آپا کو بازو سے تھامے ٹی وی لاؤنج میں لے آئی، ان کو صوفے پر بٹھایا، پھر سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلی اور گلاس ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے بمشکل 2 گھونٹ حلق سے اتارے، وہ خاموش تھیں، بالکل خاموش۔ میں نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، وہ یک ٹک مجھے تکنے لگی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ان کی نظروں میں ایسا کیا ہے جو وہ کہنا چاہتی ہیں، کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا بات ہے آپا، بتائیں مجھے۔ میں نے محبت سے ان کا کندھا تھاما، وہ میرے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت تک روتی رہی جب تک وہ تھک نہ گئی، پھر خود ہی مجھ سے الگ ہو کر دوبارہ سے مجھے تکنے لگی۔ بتائیں نا کیا بات ہے پلیز۔ مجھے ان کی آنکھوں سے اس لمحے خوف آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آسیہ، وہ کہتے ہوئے رکی۔ اپنے حلق سے تھوک نکلتے ہی وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ آسیہ کو 3 ماہ پہلے طلاق ہو گئی تھی، وہ اپنی نند کا بتانے لگی۔ مجھے سن کر دکھ ہوا اور حیرت بھی۔ انہوں نے بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیوں؟ اور آپ پہلے کیوں نہیں بتا رہی تھی یہ بات؟ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے۔ وہ مزید بتا کر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا، اور اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، اپنی ہتھیلیوں کو تکتی رہیں۔ مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں اس کی اکلوتی بھابھی ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں عزت کی بہن ہوں، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں تمہاری نند ہوں۔ بالآخر وہ بول پڑی، ان کا چہرہ گھمگیر ہو رہا تھا۔ کیا مطلب آپا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر بتائیں۔ عورت کی چھٹی حس ایسے معاملات میں بہت تیز ہوتی ہے۔ میری بھی چھٹی حس مجھے مسلسل بہت غلط بات بتانے کا کہہ رہی تھی۔ مریم مجھے معاف کر دو، میں 3 ماہ سے مسلسل عذاب میں ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرے بھائی کا گھر خراب ہو۔ تم اس کی محبت ہو، اس کی چاہت ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہر بات برداشت کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اکبر اور اس کے گھر والوں کا فیصلہ بدل جائے، شاید ان کو مجھ پر یا میرے بچوں پر رحم آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ شروع میں زبانی کلامی کرتے رہے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اکبر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، اور اب وہ خاموش ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ نہ مانا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ کیسا مطالبہ؟ میری ریڑھ کی ہڈی سے خوف کی اٹھتی لہر میرے وجود کو دہلا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہچکیاں بن چکی تھی ان کے بار بار کہنے پر۔ اب میں ان کو کندھا دینے پر مجبور نہیں تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے پل مجھے ہی اس کی ضرورت ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں عزت تمہیں طلاق دے کر آسیہ سے شادی کر لے، تب وہ مجھے رکھیں گے، ورنہ مجھے اکبر چھوڑ دے گا۔ یہ لفظ بہت مشکل سے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے، مگر ان لفظوں نے میری روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ لفظ تھے یا خنجر؟ دل کی دھڑکنیں پہلے ہی بے ترتیب تھی، مگر جب انہوں نے لفظوں کی صورت میں یہ سیسا میرے کانوں میں انڈیلا، دل سینہ چیر کے باہر نکلنے کو اچھلنے لگا۔ میری آنکھیں پتھر کی بن گئیں۔ میں اس کو گھور کر دیکھنے لگی، تکنے لگی۔ مریم دیکھو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری بات سنو، میں بہت مجبور ہوں مریم، میں اپنے بھائی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر کیا کروں؟ یہ سب کیسے کہوں گی اس سے؟ ایک طرف میرا بھائی ہے، ایک طرف میرے بچے ہیں، اور ابھی بھی میرے ہاتھ دیکھو کس طرح تمہیں تھامے ہوئے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، وہ سن چکی تھی پر سننا نہیں چاہتی تھی۔ آپا، عزت کی آواز نے میرا سکتہ توڑا۔ میں نے چونکتے ہی ٹی وی لاؤنج کے دروازے پر کھڑے عزت کو دیکھا۔ آپا میرا ہاتھ چھوڑ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ عزت نہ جانے یہاں کتنی دیر سے کھڑے تھے، البتہ ان کے چہرے پر پھیلے کربناک آثار بتا رہے تھے وہ سب سن چکے ہیں۔ سلطانہ آپا ان کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے زندگی میں دوسری بار عزت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، پہلی بار جب ارمش کی پیدائش کے وقت مجھے لیبر روم سے لایا جا رہا تھا، اور دوسری بار اب جب ان کی آپا کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ محبت اور خون کی جنگ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر کھڑے کھڑے سختی سے آنکھیں موند لی۔ میرے مالک نے عزت کو اس میدان جنگ میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں ایک طرف میں ان کی محبت کھڑی تھی جسے وہ معمولی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتے تھے، اور ایک طرف ان کی اپنی بہن، ان کی آپا،
جس کے علاوہ کوئی خونی رشتہ ان کا نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اب محبت جیتے گی یا خون کا رشتہ؟ چپ ہو جائیں آپا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے ان کی آنسو پوچھتے ہوئے تسلی دی۔ مریم، ارمش رو رہی ہے، جاؤ اس کو جا کر دیکھو، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے۔ میں نے ارمش کے رونے کی آواز کیوں نہیں سنی تھی؟ میرے مولا مجھے ہمت دے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور بھاری قدم لیے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ فیصلے کی رات تھی، میری زندگی کی وہ اذیت ناک رات جسے میں لفظوں میں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ مختصر یہ کہ میں اس رات سولی پر ٹنگی رہی جہاں نیچے، بہت نیچے گہری کھائی میں آگ کا کنواں دہک رہا تھا۔ اس کنویں سے نکلتی تپش مجھے اپنا جسم جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں لمحہ بلمحہ جھلس رہی تھی۔ ایک کمزور سی رسی نے مجھے پیروں سے باندھ رکھا تھا۔ میرا منہ کنویں کی جانب تھا، البتہ وہ رسی ارمش تھی جس کا دوسرا سرا عزت کے ہاتھ میں تھا۔ عزت کا ایک فیصلہ مجھے اس آگ سے نجات دلا سکتا تھا یا پھر دوسرا چھوڑنے پر مجھے اس دہکتے کنویں میں تا عمر جلنے کے لیے گرا سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ ارمش کو سلانے کے بعد میں مسلسل چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ ماضی میں عزت کے ساتھ بیتا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی مانند آنکھوں کے گرد لہرا رہا تھا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو چکے تھے۔ آج ہم بہت خوش تھے۔ اسی خوشی میں یہ لمحات ایسے گزرتے، ایسے جیسے 5 سال پہلے جب میں سہاگن بن کر اس کمرے میں آئی تھی تو منائی تھی، مگر آج یہ رات میرے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ زمین کیسے سرکتی ہے پیروں تلے سے، یہ آج میں نے جانا تھا۔ پہاڑ کیسے ٹوٹتے ہیں سر پر، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ آج کی رات میرا جی چاہ رہا تھا عزت کا کوئی بھی فیصلہ میں نہ مانوں، یہ بات سننے سے پہلے جان سے گزر جاؤں، خودکشی کر لوں، مگر ننھی ارمش کا خیال آ جاتا تو ہر ارادہ کمزور پڑ جاتا۔ یہ کیسی رات تھی، میں سلگ رہی تھی۔ یہ رات قیامت کی رات بن گئی، کبھی نہ گزرنے والی، سیاہ ناگن ایسی پھنکارتی ہوئی، خوفناک اور بھیانک رات۔ رات کیا تھی، اس کو تو گزرنا ہی تھا، سو گزر جاتی ہے۔ یوں ہی کوئی اسے عذاب کی لمبی رات بنا دیتا ہے، کوئی محبوب کی کمر جتنی مختصر۔ وہ آتی ہے اور سب کچھ دھیرے دھیرے دیکھتی گزرتی چلی جاتی ہے، اور یہ رات بھی گزر گئی۔ فجر کی اذان قریب کی مسجد سے سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عزت ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے اور مجھے انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئیں گے میں دوڑ کر ان کے سینے سے لگ کر ان سے کہوں گی، اسد، خدا کے لیے مجھے اس دہکتے آگ کے کنویں میں مت دھکیلنا، اس دوڑ کو تھامے رکھنا، میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ مگر عزت نہیں آئے۔ میں اپنی ہتھیلیوں سے خود ہی آنسو پوچھتی رہی، واش روم کی طرف بڑھ گئی، وضو کیا، باہر نکل کر جائے نماز بچھاتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اب وہی ایک سہارا بچا تھا جس سے امید تھی، ورنہ عزت سے تو نہ مجھے یہ امید تھی کہ وہ بہن کو چھوڑیں گے، نہ ہی یہ کہ وہ مجھے چھوڑ کر دیں گے۔ ہاں البتہ اللہ، وہ واحد ہستی تھی جس سے یہ امید ضرور تھی کہ وہ میرا اس قیامت کی گھڑی میں ضرور ساتھ دے گا۔ اس لیے میں نہ جانے کتنی دیر سجدے میں سر رکھے اسے عزت کا ساتھ مانگتی رہی، مگر قسمت جب ساتھ چھوڑ جائے تو دعائیں بھی اثر نہیں دکھاتی ہیں۔ دروازے کی آواز پر میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا، عزت تھے۔ وہ فوراً جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عزت میرے حلق کے نہ جانے کس گوشے سے دبی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ میرے مولا میرا ساتھ دے، میرے مالک، میں نے نظریں اوپر اٹھا کر چھت کو تکتے ہوئے دل ہی دل میں رب سے التجا کی۔ تلوار سر پر لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے روکا تو وقت بھی تھم گیا، آنسو آنکھوں سے چھاجو بہنے لگا۔ میرے قریب مت آنا، کھڑی رہو وہاں ہی، میں نہیں چاہتا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں تو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤں۔ میں اپنے فیصلے سے اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ سنانے آئے تھے۔ میں جہاں کھڑی تھی وہاں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پیروں تلے زمین نہ تھی، مجھے اپنا جسم ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ میں سلطانہ آپا کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے میری زندگی میں بہت قربانی دی ہے، اور جب میرا وقت آیا ہے تو میں نہیں چاہتا ان کو خالی ہاتھ چھوڑ دوں۔ میں نہیں چاہتا میری آپا کا گھر ٹوٹے۔ رسی کا سرا چھوٹ گیا تھا۔ عزت مجھے خود سے دور، بہت دور بادلوں کی اوٹ میں چھپتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم ارمش کو لے کر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں دوبارہ یہاں دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنا چاہتا۔ میں کوشش کروں گا کوئی حل نکل آئے، مگر نہ نکلا تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بہت روانگی میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرا وجود کٹی پتنگ کی مانند ہوا میں لہرا رہا تھا، پھر اس دہکتے کنویں میں جا گرا۔
عزت نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، مگر آسیہ سے شادی کے بعد مجھ سے کوئی رشتہ بھی نہیں رکھا تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے عزت اور آسیہ کو بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ خوش تھے، مگر ہر ماہ باقاعدگی سے ارمش کا اور میرا خرچ بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے ارمش کا شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ ہر ہفتے وہ ارمش کو اسکول سے پک کر لیتے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے، گھر کے گیٹ پر اتار کر چلے جاتے۔ مگر میں اب بھی اپنے ابا کے گھر کے برآمدے میں بچھی اسی بوسیدہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ اسد کے ساتھ کل جو میرا بیتا ہوا وقت تھا وہ ایک خواب تھا یا حقیقت تھی۔ یہ ایک عورت نے میرا گھر برباد کر دیا تھا۔